لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں ناہل کو جوتا پڑا اور لوگ کچھ تعجب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو بھی جوتا ہی پڑا، اس سے آگے بھی بہت کچھ پڑھنے والا ہے. اور تحریک رہائی میں ہم نے باقاعدہ سمجھایا تھا، حوالے دیے تھے اس حکومت کو کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو حضرت بلال پر تشدد کیا جا رہا تھا. فتح الباری شرح بخاری میں موجود ہے. حضرت ورقہ بڑے لاغر تھے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے حضرت بلال پر تشدد کرنے والوں کا، لیکن آپ نے ایک دھمکی دے دی. دھمکی کیا تھی؟ واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا. اے بلال کے دشمنوں یاد رکھو، بلال کو مت شہید کرنا، یہ شہید ہو کے بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. بچ جاؤ بلال سے، بلال کو شہید نہ کرو. بلال ختم نہیں ہوگا، شہادت سے پھیل جائے گا، بلال کا راج ہوگا. لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانًا. میں بلال کی قبر پر جاؤں گا، میں ہاتھ لگا کے چوموں گا. مجھ جیسا ورقہ بن نوفل جب بلال کی مٹی کو چومے گا تو زمانہ مکہ کے مشرکوں تم پہ لعنت کرے گا کہ تم نے وہ بندہ شہید کیا کہ جس کی قبر کے ذرے بھی چمکتے ہیں. ہم نے کہا تھا غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت اور قبر بھی تم پہ راج کرے گی اور تمہاری ذلت اور رسوائی ہر اگلے دن بڑھتی چلی جائے گی. آج جوتا پڑا. مجھ سے کئی چینلوں والوں نے رابطہ کیا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ جس وقت ابرا اقتدار میں مست ہو کر کعبے سے ٹکراتا ہے تو ابابیل خود بخود حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ فضاؤں میں ابابیل داخل ہیں. پہلے کنکریاں تھی، اب انہوں نے جوتے پکڑ لیے ہیں. اور جو نشہ اقتدار میں دھت تھے، مجھے کہتے ہیں کہ اس کی مذمت کرو گے واقعے کی؟ میں نے کہا کس لیے؟ میں مذمت کروں گا اس نواز شریف کی جس نے حلف نامہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بے نقاب نہیں کیا، جس نے رانا ثنا جیسے غدار ناموس رسالت کو اپنی آغوش میں بٹھایا. میں مذمت کرتا ہوں نواز شریف کی جس نے شہدائے ختم نبوت کی FIR نہیں کاٹنے دی. میں مذمت کرتا ہوں اس نواز شریف کی کہ جس کے دور میں 295C کی تبدیلی کا بل سینٹ میں پیش ہونے لگا. اتنے بڑے بڑے بھاری جرم ہو گئے ہیں، مذمت کرنی ہے تو ان کی کرو. میں نے کہا تم میڈیا والے بھی عجیب ہو، ایک جوتے کی مذمت کروانا چاہتے ہو، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. لہٰذا یہ جو انہوں نے قوم کے عشق کو ٹھیس پہنچائی تھی اور مست ہاتھی بن کے ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رینگ رہی، دھرنے ہو گئے، لانگ مارچ ہو گئے، شہادتیں ہو گئیں اور یہ مست ہو کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے اور یہ انتقام ضرور ان سے لیا جائے گا. آج ہمارے سٹیج پر یہ راجہ زہیب شہید کے والد بھی بیٹھے ہیں. اللہ کا فضل ہے ہم شہداء کے خون کو بھولے نہیں. کوئی جلسہ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، ابھی بھی 20 مارچ کو جیل بھرو اجتماع ہمارا فیصل آباد انہی مطالبات کے لیے ہو رہا ہے. ہمیں یاد ہے. اور مؤذن کا کام اذان دینا ہے، اذان دینا نہ چھوڑے، اذان دینے سے استعفیٰ نہ دے جائے، اذان دیتا رہے مؤذن تو اس کو تو ثواب ملتا رہے گا. نمازی 10 آئیں یا 10,000 آئیں، مؤذن کا کام اذان دینا ہے. تو ہم اللہ کے فضل سے ان سارے مطالبات پر اذان دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں نواز شریف کو کہ سنی خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اتنے 20 لوگ شہید ہو جائیں اور تم ہضم کر جاؤ. انشاءاللہ قوم تمہارا گریباں پکڑے گی. اور میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، آج وہ نیٹ پر اس واقعے کے ساتھ سب نے لگائی ہوئی ہے، میں نے کہا تم جاؤ ایک بار ووٹ مانگنے، مائیں بہنیں بھی جوتے لے کے کھڑی ہو جائیں گی کہ ممتاز کو شہید کرنے والوں منہ اٹھا کے آ گئے ہو ہم سے ووٹ مانگنے. ہم تجھے دیتی ہیں ووٹ، گلی گلی جوتوں سے تمہاری تاج پوشی ہوگی، تم نہیں چلا سکو گے اپنی کمپین. اس واسطے کہ جو کانٹے تم نے معاشرے میں بوئے ہیں آخر ان کا نتیجہ بھی تو تم نے دیکھنا ہے. اس واسطے اہل سنت کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. وہ کانگریسی ملا پاکستان کو کیا بچائیں گے جو
انتظار میں ہیں کہ ناکام ریاست ہو تو ہم کہیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، دیکھو بنایا ہے تو کیا لیا ہے۔ ہم ہیں کہ جن کے اکابرین نے جگر پگھلا کے یہ پاکستان بنایا تھا، اب اس کی حفاظت بھی اللہ کے فضل سے ہم نے کرنی ہے۔ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون